الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی کلاس میں سورہ لقمان کی اگلی والی آیتیں یعنی آیت نمبر 8 کا جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا اس کی تفصیلات دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر اس درس قرآن کی شروعات سے پہلے آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ تمام بھی قرآن کریم کو کھول کر تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ 1 گھنٹہ ہی ہم کرتے ہیں، تو کھول کر بیٹھا کریں۔ جو بھی تفسیر آپ کے پاس موجود ہے، جس کسی کی بھی تفسیر آپ کے پاس موجود ہے، ان تفاسیر کو کھول کر قرآن مجید کو دیکھ کر ان تفاسیر کو سننے کی کوشش کریں، تو تب آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں بھی۔ دیکھیں گے تو آپ کے اندر وہ جذبات بھی پیدا ہوں گے اور قرآن کریم سے شغف بھی حاصل ہوگا، اور صحیح معلومات وہاں دیکھنے کے نتیجے میں زیادہ مؤثر ہو جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ قرآن مجید آئندہ کلاسز سے اپنے ساتھ لے کر بیٹھے تو زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ چلیے ہم شروعات کرتے ہیں اپنی آج کے درس کی طرف۔ تو آیت نمبر 6 سے ہم نے کل کی شروعات کی تھی، جہاں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے متکبر شخص کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی آیات کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو دل فریب یعنی حدیث اللہو چیزیں لے آنے کی کوشش کرتا ہے، اور مذاق دعوت بلانے کے نتیجے میں اسے مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ اس کا یہ حال ہے کہ آیات سنائی دیتی ہیں تو گھمنڈ کرتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہی شخص ہے جو ایسا لگتا ہے جیسے اسے کچھ سنائی دے رہا ہے نہ دکھائی دے رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے مزدہ سنا دو، یعنی انہیں ایک ایسی وعید سنا دو جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ انہیں عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا، جس کی تفصیلات بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے کل والی کلاس میں دیکھی۔ مگر اس کے بالکل مد مقابل یعنی اپوزٹ سائڈ پہ اللہ رب العالمین دوسرے اشخاص کی طرف اشارہ فرماتا ہے، جس کا کچھ اس طرح ترجمہ ہے آیت نمبر 8 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، ان کے لیے نعمتیں بھری جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور وہ حکیم ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 کے اس حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس اپوزٹ گروہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک وہ جو اللہ کی آیات سے کھلواڑ کرتا ہے، ایک وہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی طرف بلایا جائے تو منہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور غفلت کا شکار ہو کر اسے جو ہے پس پش ڈال دیتا ہے۔ اس کے لیے جہاں وعید سنائی گئی کہ اس کے لیے عذاب ہے، دوسری طرف ایسے نیک لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کے مد مقابل ایسے لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ ایک انعام اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ کہا گیا کہ ایسی جنتیں ہیں جس میں انعامات ہیں، جس میں بیش بہا قسم کی اس میں نعمتیں بھری ہوئی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی زبان نے اسے بیان کیا، نہ کسی ذہن نے اسے تصور کیا، ایسی بیش بہا جنتیں اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے بھر کر میرے اور آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ مگر یہ اس صورت میں کہا گیا کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، کہا گیا کہ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں، تو پھر کہا گیا کہ ان کے لیے یہ چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ ایمان لانا شرط قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی جنت ہے، اور اس کے مقابلے میں منہ بنانا، مذاق اڑانا اور تذلیل کرنا اور بات نہ سمجھنا، سرکشی اختیار کرنا، کہا گیا کہ ان کے لیے کھائی ہے جسے جہنم کا نام دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا انعام جب اللہ رب العالمین کسی شخص کو دینا چاہتا ہے تو واقعتاً کوئی ایسی مطلوبہ صفات لازماً وہ چاہتا ہوگا جس کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین اتنی بڑی نعمتوں بھری جو انعام ہے وہ انسانوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر رکنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس وقت جو انعام کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے، اس انعام کے مستحقین کے اعتبار سے میں اور آپ اس لائن میں موجود ہیں، یا پھر ابھی ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، یا ہمیں چینجنگ کی ضرورت ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج ذرا تھوڑا سا رکیں اور پھر اس آیت کی طرف دیکھیں کہ جہاں ایمان
ایمان کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے یہ کیسا ایمان ہے اور کیسا مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے کہ جس کے تحت اتنی بڑی جنت جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، تو اس کی جنت جو عطا ہونے والی ہے اس کا میں بھی مستحق ہوں، آپ بھی مستحق ہیں، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، مگر اس کے لیے شرط رکھی گئی ہے کہ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں۔ تو یہ کیا ایمان ہے، اس کی کیفیت کو جاننا شرط اول ہے، تاکہ میری اور آپ کی راہیں ہموار ہو جائیں اور ہمارے لیے جنت میں جانا آسان سے آسان ہو جائے۔ محترم و معزز سامعین کرام، جہاں ایمان کا تذکرہ میرے اور آپ کے سلسلے میں کیا جاتا ہے، وہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان ہے یقین کامل، ایمان ہے اللہ پر بھروسہ، ایمان ہے اللہ پر یقین، ایمان ہے اللہ رب العالمین کی جزا اور سزا جو قرآن مجید اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مختلف ذرائع سے جو بتائی جاتی ہیں اس پر بلا کم و کاس مطلب جو ہے قبول کر لینا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہی مطلب جو ہے ایمان ہے۔ اس ایمان ہی کے نتیجے میں آدمی ابھرتا ہے، اس ایمان ہی کے نتیجے میں آدمی چلنے پھرنے، حرکت کرنے، محنت کرنے، کوشش کرنے، تک و دو کرنے اور جدوجہد کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی جدوجہد کے سلسلے میں کہا گیا کہ تمہیں مطلب جو ہے جب دائرہ اسلام میں ہو رہے تو شرط یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے، یعنی اقرار کر لیا جائے، مگر جب مطلب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اقرار ہو گیا تو لازماً تمہارے اندر ایمان کی کیفیت مطلب جو ہے بڑھ جانی چاہیے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیکھو میں ایمان کی دن میں 70 مرتبہ تجدید کیا کرتا ہوں۔ یہ تجدید کرنا کیا ہے؟ یعنی اس کی دیکھ بھال کرنا، جس طرح موبائل کی مطلب جو ہے دیکھ بھال کی جاتی ہے، دن بھر اسے دیکھا جاتا ہے، اس کی بیٹری چیک کی جاتی ہے، اس کے میسیجز کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس میں آنے والے مختلف وائرس کو ختم کر دیا جاتا ہے، مختلف اس کے دیکھ بھال ہیں جو میں اور آپ کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اس مصداق میں اس دل کے اندر جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا، وہ کہاں تقوی ہے؟ یہ دل کے اندر موجود ہے۔ یہ دل وہ جگہ ہے جہاں انسان کے جذبات مطلب ابھرتے ہیں، دل وہ جگہ ہے جہاں انسان کے مطلب جو ہے انفارمیشن مطلب جو ہے باہر نکلتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں دماغ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں جسم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں نامہ اعمال بھرنے لگتے ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ ہماری بنیاد جسے گھر کی بنیاد جیسے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایمان جو اسلام کی بنیاد ہے وہ ہے ایمان۔ اس ایمان کا صحیح ہونا شرط اول ہے، صحیح کام ہونا شرط اول ہے، اس میں ڈالی جانے والی چیزیں صحیح ہونا شرط اول ہے، تبھی کہیں جا کر میں اور آپ کامیابی کے دہانے پر پہنچ سکتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا رک کر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کو اس وقت میری جو کیفیت ہے وہ صحیح ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کچھ مطلب جو ہے مطلوبہ صفات رکھتا ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے مائل کر کے کہتا ہے کہ اس کو اختیار کرو، اسی کے مطابق تمہارے لیے نعمتیں بھری جنتیں مطلب تیار کر کے رکھی گئی ہیں۔ تو ان نعمتوں کو پانے کے لیے ہمیں مطلب جو ہے غور و فکر کرنے، دیکھنے اور مطلب جو ہے اس پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین وضاحت کرتا ہے کہ ایمان کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومن نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ہمارے دین پر قائم رہنے، ہمیں مطلب جو ہے عبادات کرنے، اس کی مطلب طرف رجوع ہونے، اس کا وہ محتاج نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مطلب جو ہے تمہیں ایک مقصد کے تحت اس دنیا پہ اتارا ہوں، اس دنیا میں جہاں آپ کو تقودو کرنا ہے وہ ایمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ اس آیت میں واضح بتایا گیا 3 چیزوں کے ذریعے سے۔ پہلی چیز بتائی گئی کہ مومنوں کو لازماً مطلب جو ہے ایسی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ کفار پر مطلب جو ہے کیا ہوں گے؟ بھاری ہوں گے، اور مطلب جو ہے مومنین پر نرم مزاج ہوں گے، یعنی مومنین کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں گے، ان کے درمیان منگل ہوں گے، انہیں مطلب جو ہے ہمیں بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں انہیں تبلیغ حق کا کام کریں گے، ان کے درمیان انہیں ابھاریں گے، ان کی تربیت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر اقامت دین کے کام کے لیے سربسجود ہو جائیں گے۔ یہی مطلب جو ہے فرسٹ
फर्स्ट मतलब जो है चीज कही गई ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा मतलब जो है अहम तरीन है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सिलसिले में हदीस मुबारक इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे मोमिनीन पसंद हैं जो ताकतवर हैं और सेहतमंद हैं, इसके मुकाबले में कमजोर नातमा मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। यानी इस आयत और इस मतलब जो है फर्स्ट स्टेप के जरिए से पहली चीज मुझे और आपको मालूम हुई कि ईमान की कैफियत वो होनी चाहिए कि जहां मतलब जो है कुछ कर गुजरने की ताकत हो, वहां हम मतलब जो है ऐसी मतलब जो है अकामत दीन के काम के लिए जद्दोजहद कर रहे हो जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें काम सौंपा हुआ है, इसके मुकाबले में खामोश बैठ जाना, इसके मुकाबले में कुछ काम किए बगैर मतलब जो है चुप चूं चाह के मतलब जो है बैठे रहना, ऐसे मोमिनीन जो दीन हक के लिए मतलब सूदमंद नहीं है। इसके लिए पहली क्वालिटी है कि ऐसी कैफियत पैदा की जाए। दूसरी कहा गया जो अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, हरकत में आते हैं, मेहनतें करते हैं, तको दो करते हैं, कोशिशें करते हैं, उसके लिए गौर फिक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं और फिर मतलब जो है अगर कुछ न मिले तो परेशान होते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि मोमिन की कैफियत के सिलसिले में कहा गया कि जहां कहीं बुराई होते हुए देखो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर नहीं रोक सकते तो जबान से रोकने की कोशिश करो, ये भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा महसूस मतलब जो है करो। यही ईमान का आखिरी दर्जा है जहां मतलब जो है इंसान मतलब जो है इनकलाबात नहीं लाया सकता। तो इस हदीस के जरिए से भी वाज़ेह तौर पर मुझे आपको बात जो मालूम हुई कि इंसान को जो कोशिशें करना है वो मतलब जो है इस दुनिया की नगरी के अंदर जद्दोजहद करने वाले मोमिनीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है और उनके लिए जन्नत तैयार करके रखी गई है। उसके लिए जो इंसान मतलब जो है ना हाथ से ना जबान से रोक सकता है बल्कि खामोश बैठा रहता है, कोई मतलब जो है उसे फिक्र नहीं है, कोई मतलब जो है उसके लिए मतलब गौर फिक्र नहीं है और ना उसके लिए मतलब परेशान है, तो ऐसे मोमिनीन मतलब जो है नाम के मुसलमान होने के नतीजे में उन्हें मतलब जो है इनामात से दो चार हो जाना ये मुमकिनात में से नहीं है। इस आयत के जरिए से वाज़े हमारे सामने आया है। इसके बाद हम अपने ईमानों का जांच करना होगा, हम मतलब देखना होगा कि मैं और आप क्या जन्नतुन नईम का जो हर नमाज के बाद और हर मतलब मुश्किल के बाद हम मतलब हाथ उठाकर जो दुआ मांगते हैं क्या इसके नतीजे में जन्नत मुझे और आपको मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आयतों के जरिए से वाज़े करता है कि सबसे पहले वो जो ताकतवर और हिम्मत वाले होने वाले अशखास हैं। नंबर 2 मतलूबा सिफात ये है कि वो जद्दोजहद करने वाले लोग हैं। तीसरी इसमें सिफत बताएगी, वो कहा गया किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे, क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि सोच लो, जो कुछ तुम कह रहे हो सोच लो। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने सोच लिया। 3 बार तकरार के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है जिस तरह ढलवान है, ढलवान से जिस तेज रफ्तारी के साथ मतलब पानी नीचे उतरता है इसी तेज रफ्तारी के साथ मुश्किल कुशाई, परेशानियां, तंगदस्तियां तुम्हारे ऊपर हमलाजन होंगी। इसके लिए सब्र के जरिए से तुम हथियार फराहम कर लो। ये वो मतलब जो है चीजें हैं जो इस मैदान अमल में जो अल्लाह के रास्ते में कदम रखेंगे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम को हमने मरगूबात नफ्स से ढांक कर रख दिया है और जन्नत को मुश्किल कुशाई, परेशानी और तंगदस्तियों से ढांक कर रख दिया गया है। तो जाहिर बात है जिस रास्ते पर जहन्नम है वो रास्ता आसान होता है, वहां पे चलने वाले उठने वाले कदम आसानी से मतलब जो है निकल जाते हैं, और जहां जन्नत का रास्ता है वहां मुश्किल कुशाई है, परेशानियां हैं, तंगदस्तियां हैं, वहां कांटे हैं, लोगों के अल्फाज हैं, लोगों का खिंचाव है, लोगों को दिया जाने वाला टेंशन है, वहां मजालिम है, वहां जियादतियां हैं। यही अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम किसी मलामत ज़दा करने वाले शख्स से नहीं डरेंगे बल्कि बेखौफ खतर अपनी नमाज के जरिए से सब्र इख्तियार करेंगे और बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करेंगे और उस जन्नत को जाने के लिए जद्दोजहद के लिए वही कोशिश करते रहेंगे जो सहाबा कराम ने किया था। सहाबा कराम को रेत पर लिटाया गया, सहाबा कराम को अंगारों पर लिटाया गया, सहाबा कराम को मुश्किल तरीके से उनके घर बार से निकाल दिया गया, उनकी जायदादें मतलब जब्त कर ली गई, उनके औलादों से उन्हें दूर कर दिया गया, सामने उनके औलादों को कत्ल कर दिया गया, उनके बीवी बच्चे अलग हो गए, घर की तरफ से उन्हें टेंशन हासिल हुए, घर वाले उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए। ये तमाम मुश्किलात हम जिंदगी में देखते हैं कि सहाबा कराम की जिंदगियों में आया, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने उसे बिला चूं चरा उसे आमन्ना
व सद्दक़ना के मिज़दाक़ में चलते रहे, तब मतलब जो है एक वक्त गुजर गया, तब कहीं जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खुशखबरी आई कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए जन्नतें हैं और तुम्हारे लिए आसानियां वहां पहुंचाई गई हैं। ये वो मुकाम है जहां ईमान की कैफियत बताई गई। कहा गया कि छोटी सी आयत, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो नेक अमल करते हैं और अमल सौले करते हैं। ये अमल सौले ये नहीं है कि सिर्फ हम नाम के मुसलमान होकर रह जाए, जहां ना हमारी कोशिशें हैं, जहां ना हमारी तकोदो है, ना हमारे मतलब जो है इस्लाम के गिरने उठने, उसके जलील होने या मगलूब होने के सिलसिले में न गौर फिक्र करते हैं, न तदब्बुर करते हैं, न प्लानिंग करते हैं, न मुरत्तब करते हैं, न अपना मतलब हिस्सा उसमें पेश करते हैं। तो ऐसे लोगों को वो जन्नतें जो कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ मतलब बयान किया गया, उनके लिए नियामतें भरी जन्नतों का तस्करा किया गया। तो क्या ऐसी जन्नतें मुझे और आपको मिल सकती हैं? गौर फिक्र कीजिए। आइए नेक्स्ट मतलब देखते हैं कि और क्या सिफात मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान लाने वालों के सिलसिले में बयान करता है। सूरह फुरकान आयत नंबर 63 से 69 में अल्लाह रब्बुल आलमीन वजाहत के साथ बयान करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रहमान के असल बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, और जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम हो। वो अपने रब के हुजूर सिजदे और कयाम में रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ऐ हमारे रब, जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। उसका अजाब तो जहां लागू है वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तखर और मुकाम है। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं, ना बुखल करते हैं, बल्कि इनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। जो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई जान को नाहक हलाक नहीं करते और ना जना के मुर्तकब होते हैं। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। क़यामत के रोज इनको मुकर्रर अजाब दिया जाएगा और इसी में वो हमेशा ज़िल्लत के साथ पड़ा रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वजाहत के साथ कुरान मजीद के अंदर बड़ी तफसील के साथ मतलब जो है अहकाम इलाही यानी महकमात के जरिए से, कल मैं आपको बताई थी कि दो किस्म के आयात हैं, एक है महकमात, दूसरा है मुतशाबिहात। महकमात के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी तफसीलात मुझे और आपको अता कर दी कि ये कसौटी है, ये वो मतलब जो है रहनुमाई है, इसकी तरफ मतलब पेशकदमी करो, इस पर गौर फिक्र करो, इसी के नतीजे में तुम्हारी राहें आसान से आसान होती चली जाएंगी। तब कहीं जाकर जन्नत का मिलना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। इसमें वजाहत के साथ जो सिफात बताए गए, पहली सिफत बताई गई कि जमीन में नरम चाल चलेंगे, यानी फख्र, गुरूर, तकब्बुर, इससे बाज रहने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ ही है और उसी के बंदों को उसी में तकसीम करना तुम्हारा हक है। जो नियामतें भी दुनिया में अता की गई हैं, छीनना अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, उस पर गुरूर न करो। इसी वजह से कुरान में दूसरी जगह कहा गया, ना तुम जमीन को मतलब जो है आसमान की न बुलंदियों पर पहुंच सकते हो और न जमीन को मतलब जो है फाड़ कर इसमें अंदर घुस सकते हो। इतनी मतलब जो है ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, तो किस बात का गुरूर है जिस बात पर मतलब जो है मैं और आप अतराते हुए चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सबसे पहला तुम्हारे अंदर से अनायत, जिद और फिर मतलब जो है तुम्हारे अंदर गुरूर यानी अपनी नफ्स परस्ती खत्म होना शर्त अव्वल है। यानी उसको कहते हैं नफ्स पर काबू। जिसने नफ्स का तस्किया किया वो कामयाबी और कामरानी के साथ जन्नत का इनाम पाने का मुस्तहक करार दिया जाता है। नंबर दूसरी चीज कही गई कि जहां मतलब मुश्किलात आती हैं, परेशानियां रुकावटें इस राह में आती हैं, तो वहां जाहिल एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। वहां बहसों के जरिए से, वहां मुख्तलिफ मतलब जो है झगड़ों के जरिए से, दलाइल के जरिए से वहां उलझने की जरूरत नहीं है। वहां पे काम डाउन होने की जरूरत है, नरम चाल चलने की जरूरत है कि सलाम करो और उन जाहिलों के पास से गुजर जाओ। ये रवैया तुम्हारे पास होना चाहिए, वरना आम मतलब जो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसानों की जिंदगी का ये हाल है कि वो मतलब जो है गुस्सा करते हैं। गुस्से के सिलसिले में कहा गया कि गुस्सा ऐसी चीज है जो मतलब जो है ईमान को खाकर रख देता है। जिस तरह लकड़ी को दीमक खाती है, इस तरह गुस्सा ईमान को खा देता है। तो यहां वो कैफियत बताई गई कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, गुस्सा मतलब होने की बजाय काम डाउन होने की जरूरत है, एकदम नरम चाल होने की जरूरत है, तदब्बुर वाले अशखास बनने की जरूरत है, बावकार शख्सियत बनने की जरूरत है। ये
مطلوبہ صفات ہے جو تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے. پھر اس آیت میں کہا گیا کہ جہاں مطلب جو ہے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں وہاں اللہ کے ساتھ ربط ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. ہماری راتوں کا قیام مطلب جو ہے اللہ رسول کے رب العالمین کے مطلب جو ہے سجدوں میں گزرنا چاہیے. اللہ کے پاس مانگنے کے لیے جہاں کمیاں واقع ہوتی ہیں اس دین کو قیام کے لیے ہم اللہ سے مانگنے کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑنے اور اس اقامت دین کے خاطر سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے جس میں اس کی تعریف کی گئی. اسی وجہ سے قرآن احادیث کریمہ میں کہا گیا کہ رات کے اوقات میں آسمان سے اللہ رب العالمین اتر آتا ہے اور وہاں پکار پکار کر کہتا ہے کہ کون مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کر دوں. تو اس وقت مجھے اور آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال دیکھا گیا, وقت کے رسولوں کا حال دیکھا گیا کہ رات کے اوقات میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے, اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے, گڑ گڑایا کرتے تھے, روتے تھے. تو تب کہے جا کر جب انسان اللہ سے ربط قائم کرتا ہے جس طرح ہم محبت کرتے ہیں ظاہری بات ہے اللہ رب العالمین بھی ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. اسی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ جو مطلب جو ہے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا مطلب ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا پیر بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں, اور وہ جو چلتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں. یہ کیفیات احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائی گئی. یہ کیفیات جب رجوع اللہ نہیں ہوتا, اس سے مانگنا نہیں ہوتا, بلکہ جب ضرورت پڑ جائے, مصیبت آ جائے, مشکلات آ جائے, اس وقت اللہ سے ربط کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ ربط نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں, انعام پانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ربط میں قائم رکھو, دعائیں کرتے رہو, استغفار کرتے رہو. اور جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں یہ صفت بھی بتائی گئی کہ اس میں فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے, نہ بخل یعنی کنجوسی بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اعتدال کی راہ چلنا بھی مطلب ایک صفت ہے جس کے مطلوبہ صفات میں سے ایمان کے ہیں. اسی کے نتیجے میں جنت مطلب میسر آنے کے امکانات ہوتے ہیں. پھر اس میں کہا گیا کہ نہ زنا کیا جائے گا اور نہ ہی مطلب جو ہے گناہ کے کاموں کے قریب بھی جایا جائے گا. یہ ایمان کی کیفیت ہے, اس پر قائم رہو. جنت کے انعامات تمہارے لیے انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. تب تمہارے لیے صدا آئے گی ارجعی الی ربک, یعنی داخل ہو جاؤ, آ جاؤ, مبارک ہو. اس طرح کی صدایں تمہارے لیے آئے گی اور تب جنت النعیم ملے گا. ورنہ مطلب جو ہے صرف دعائیں, صرف مطلب جو ہے خواہشات, صرف مطلب جو ہے ایک امید کے سہارے اگر جنت پانے کی خواہش کرتے ہیں تو جنت ایسے لوگوں کو میسر نہیں آئے گی. محترم سامعین کرام, یہ تمام صفات جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ مطلب جو ہے کہیں ہم مطلب جو ہے بے خوفیت کا شکار نہ ہو جائیں اور نہ ہی مطلب جو ہے ایسے غفلت کا شکار ہو جائیں اور پھر ہم وہاں جائیں جہاں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا. اس وقت نہ ہمیں جنت ملے اور نہ جنت کی خوشبو ملے, بلکہ گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں مطلب جو ہے پھینک دیا جائے. وہاں پہ ہم مطلب جو ہے اگر حسرت زدہ ہو جائیں, اگر وہاں ہم پچھتانے لگ جائیں تو وہاں کا کوئی حاصل نہیں ہے. آج بتایا جا رہا ہے, آج اس پر سننا, اس پر عمل کرنا ہمارے لیے سود مند ہے. تبھی کہیں جا کر ہمارا اعمال کا توشہ مضبوط ہوگا اور ہمارے لیے راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی اور جنت ہمارے تقدیر کا حصہ بن کر مطلب ابھرنے کے امکانات ضرور ہو سکتے ہیں. آئیے نیکسٹ چلتے ہیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ رب العالمین مزید بات کو بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے, کہتا ہے کہ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اس کی پیٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی مزید مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ جنت میں جانے کے لیے یہ صفات بھی تمہارے لیے اندر پیدا ہونا شرط اول ہے. کہا گیا کہ لوگوں جن کے پاس آیات سنائی جاتی ہیں یعنی احکام و ہدایات اور نصیحتیں اللہ رب العالمین کے ذریعے سے پیغمبروں یا اولو الامر لوگوں کے ذریعے سے تمہارے پاس پہنچ جاتی ہیں تو کہا گیا کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے جو ماننے والے ہیں کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے ہوئے آمنا و صدقنا کے مصداق میں بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی چوں چرا کے یا سر کے مصداق میں آگے بڑھتے ہیں. یہ کیفیت وہ کیفیت ہے جنہیں انعام جنت ملنا مطلب جو ہے لازماً قرار دیا جاتا ہے. ورنہ زندگیوں کا یہ حال ہے کہ جہاں مطلب جو ہے دین کے معاملے میں مطلب جو ہے سامنے بلایا جائے, کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اس کے مطلب جو ہے تصفیے کے لیے
لیے اسلام کی مطلب بات کو، اللہ کے احکام کو سامنے رکھا جائے، لوگ مختلف حجتیں پیش کرتے ہیں، مختلف بحثیں پیش کرتے ہیں، پہلے زمانے اور آج کے زمانے سے موازنہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو مطلب جو ہے اپنے عقل و دلائل کے ذریعے سے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، بلکہ زندگی کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ جس حال میں جہاں جیسا جب بھی رکھا گیا ہے اس معاملے میں آمنا و صدقنا کے مصداق میں جھک جانا اور اتباع کر لینا اور اطاعت شواری اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا، یہی سب سے اہم ترین مطلب صفت ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا یہ حال ہے کہ ان کی پیٹیں جہاں بستروں سے مطلب جو ہے لگی نہیں رہتی، یعنی رجوع اللہ کی کیفیت جو اوپر بھی مطلب آیت میں آئی تھی وہاں مطلب جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، مگر ان کا یہ حال ہے کہ ہمیشہ خوف و متاعت سے طمع سے ہمیشہ مطلب جو ہے لرزتے ہوئے رہتے ہیں، اور ان کی کیفیت کا یہ حال مطلب جو ہے وقت کے صحابہ کرام اور انبیاء کے ہمارے سامنے آئی۔ ان کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تلاوت سن رہے ہیں، وہاں مطلب جو ہے ایک تلاوت کی گئی جس میں سورہ طٰہٰ کی مطلب جو ہے آیات تھی، جس میں کہا گیا کہ اے نبی تمہیں مطلب جو ہے گواہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنے کی تاکید کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا گیا آپ اتنا لرز رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ گر پڑیں گے، آپ کے اندر لرزہ طاری ہو گیا ہے، خوف طاری ہو گیا ہے، اور آپ مطلب جو ہے زار و قطار روتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی داڑھی بھیگ گئی ہے، آپ کے کپڑے بھیگ گئے ہیں۔ یہ ہے نبی کا تذکرہ، اور اس کے مقابلے میں وہ ان کے مطلب صحابہ کرام تھے جو میری اور آپ کے طرح کے ہی اشخاص تھے، ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ رات کے اوقات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی آیات جہاں تلاوت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہاں ان کا یہ حال ہے کہ ان پر لرزہ طاری ہو رہا ہے، اور وہ مطلب جو ہے زار و قطار روتے ہوئے پوری رات رو رہے ہیں۔ لوگ رات کو دیکھ کر چلے گئے تھے، صبح نماز کے لیے جب چل کر آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب بھی مطلب جو ہے سجدہ ریز ہوئے روئے جا رہے ہیں اور سکتے کی عالم میں بے ہوش پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ ہے خوف کی کیفیت، جہاں انسان مطلب خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے خوف جو انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، جو انسانوں کو عمل کرنے پر تیار کر لیتا ہے، جو انسانوں کو غور و فکر کرنے پر مطلب جو ہے مجبور کر دیتا ہے۔ یہ خوف ہی ہے جو انسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ یہی وہ خوف ہے جس کے نتیجے میں آپ کورونا وائرس سے ڈر کر گھر میں بند ہو گئے۔ یہی وہ خوف ہے جس کے نتیجے میں آپ لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ یہی وہ خوف ہے جس کے نتیجے میں گلے ملتے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں۔ یہی وہ خوف ہے جو آپ کو شادیوں میں، پارٹیوں میں، بازار میں اور ایک دوسرے کے گھر جانے میں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہی وہ خوف ہے جو آپس میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں پلین بند ہو رہا ہے، کہیں مطلب کوارنٹائن کیا جا رہا ہے، کہیں 15 دن، کہیں 10 دن۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ خوف ہے جو انسانوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے کورونا وائرس کا ڈر۔ یہی ڈر ہے، یہی وہ احساس ہے جو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کے سلسلے میں پیدا کرو۔ جب یہ خوف پیدا ہوگا تو ان کی کیفیات یہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں۔ یہ کیسا کا خوف ہے کہ ہمیشہ مطلب جو ہے اس کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ خوف کی کیفیت بتائے گی کہ ان کا یہ حال ہے کہ حقوق العباد میں جہاں کمی ہوتی ہے وہاں وہ پریشان ہو اٹھتے ہیں، اور اس کے سلسلے میں ہمیشہ دعائیں کرتے ہوئے، معافیاں مانگتے ہوئے، قصور سرزد ہو جائے تو اپنی خطاؤں کو تسلیم کرنے کی کیفیت اپنے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ ہیں وہ ڈر جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ڈر اور خوف کی کمی واقع ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے موت کا انتظار نہیں کرتے، نہ موت کے سلسلے میں تیاریاں کرتے ہیں، نہ نام اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، بلکہ مطلب جو ہے صرف اور صرف کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہے امید درازی امید مطلب جو ہے باندھ لیتے ہیں، یا پھر مطلب جو ہے صرف دعائیں مطلب جو ہے جنت النعیم کی کرتے ہیں۔ کیا خلائی پلاؤ بنانے کے نتیجے میں کوئی چیز میسر آئی ہے؟ اگر آپ عقل مند ہیں تو سوچئے اور غور و فکر کیجئے اور آگے بڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ صفات بتاتا ہے کہ خوف ہونا شرط اول ہے۔ تمہارے اندر خوف مطلب ہوا تو پھر صحابہ کرام کا سا رویہ تمہارے اندر آئے گا، ڈریں گے، پریشان ہوں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر مطلب جو ہے پریشان ہو کر وقت کے رسول سے پوچھا کرتے تھے کیا ہمارا یہ کام کیا مطلب جو ہے ہمارے لیے مطلب جو ہے جنت میں جانے کی رکاوٹ تو نہیں بنے گا؟ کیا اس کے لیے پریشانی کا مطلب جو ہے مستحق تو نہیں ہوگا؟ کیا اس کے لیے میں تقو دو کیا کرنا چاہیے؟
चाहिए। कई अहादीस करीमा है जो बड़ी बड़ी हैं कि मुख्तलिफ मतलब जो है सवालात करते हुए नजर आते थे। क्या मेरा और आपका रवैया इस पर तरह गौर व फिक्र करते हुए सवालात करने वाला है? क्या गौर व फिक्र करने वाला है? अगर नहीं है तो क्या जन्नतुन नईम जिसका तस्करा किया गया है मिलेगी? सोचिए और गौर व फिक्र कीजिए। नेक्स्ट सिफत इसमें बताएगी वो ये है कि जो कुछ रिस्क दिया गया है, रिस्क क्या दिया गया है? औकात की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, और फिर माल की शक्ल में, और मोहब्बतों की शक्ल में। ये चार चीजें हैं जो इंसानों को रिस्क की शक्ल में अता की गई है, और ये चीजों में देने से हमेशा इंसान हिचकिचाता है, डरता है, खौफजदा होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मोमिन की सिफत ऐसी है कि अल्लाह के रास्ते में जो कुछ रिस्क दिया गया है इसमें से खर्च करते हैं, यानी उन्हें अल्लाह के रास्ते में देते हैं, उसी के लिए तकोदो करते हैं और उसी के लिए वक्फ करते हैं। यही वो कैफियत है जिसके सिलसिले में कहा गया कि देने के लिए दिल कुशादगी की जरूरत है। ये कब पैदा होती है? जब खौफ पैदा होगा। जब ये कब पैदा होती है? जब अल्लाह का एहसास होगा, उसकी किबरियाई का मतलब यकीन होगा, उसके दिए गए इनामात का यकीन हो जाएगा, उसकी मुलाकात का यकीन हो जाएगा, उसकी जज़ा और सज़ा पर मतलब जो है इंसान को यकीन हो जाएगा, तो इंसान हर मुमकिन तरीके से अपने काम करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और कौन से सिफात रखा हुआ है जिसके नतीजे में वो ईमान की कैफियत बताएगी, जिसके जरिए से कहा गया कि उसे जन्नतुन नईम मुयस्सर आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे यूनुस आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ये भी हकीकत है कि जो लोग ईमान लाए, यानी जिन्होंने इन सदाकतों को कबूल कर लिया जो इस किताब में पेश की गई हैं, और नेक अमाल करें, और इन्हें मतलब जो है इनका रब इनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा, और नेमतें भरी हुई जन्नतें में इनके नीचे नहरें बहती हुई हैं, इसमें दाखिल करेगा। यानी वजाहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफात आलिया को वाज़े कर दिया। कहा गया कि लोगों, तुम्हारे लिए शर्त अव्वल ये है कि जो सदाकतें ये हकीकत हैं जो इंसान को मतलब दिखाई नहीं देती, जो मुतशाबिहात कहलाती हैं। एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन, दूसरा है उसकी जन्नतें, तीसरा है उसकी जहन्नमें, नंबर 3 मतलब जो है नंबर 4 है उसकी वो सजाएं, और नंबर 5 है वो दोज़ख वाले मतलब जो है वो कैफियत, जो मतलब जो है अहादीस करीमा के जरिए से मेरे और आपके जरिए सामने आई, आयत करीमा के जरिए से मेरे और आपके सामने आई। उसकी कोई हकीकत कोई जाकर वापस नहीं आया, कोई हमें नहीं बताया कि मतलब जो है वहां पे ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ। सिर्फ कयासात की बुनियाद पर मैं और आप मतलब जो है बदगुमानियां मतलब जो है फैलाते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि फला मतलब जो है वहां सांप था इसलिए कि वो नमाज नहीं पढ़ती थी, फला मतलब जो है वो जगह वो था इसलिए कि वो फला करती थी। मगर उसका अजाब क्या था और उसे क्या अजाब दिया गया, या उसकी मतलब जो है कोई अदा पर उसे खुशी के जरिए से उसे इनामात दिए गए, ये मतलब जो है वो पोशीदा दूसरी दुनिया की कैफियत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आंखें बंद होने के बाद, आंखें फतरा जाने के बाद वहां पर मतलब जो है नजर आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ऐसी सदाकतें तुम्हारे पास आए तो बिला चूमो चरा इस पर कबूलियत इख्तियार कर लेना, इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को अस्तवार करना, इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को सही रास्ते की तरफ गामजन करना, ये अक्लमंदी है। ये कह के अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐसा रवैया जो इख्तियार करते हैं हम उन्हें सीधी राह दिखा देते हैं, यानी ऐसा रास्ता उन्हें मुयस्सर कर देते हैं जो जन्नतुन नईम की तरफ जाता है, जहां कठिनाइयां नहीं है, जहां परेशानियां नहीं है, जहां मतलब जो है रुकावटें नहीं है, वहां इंसान के दिल में ईमान की कैफियत मजबूत कर दी जाती है। इसी वजह से तो मतलब जो है एक बार जो सहाबा कराम थे उसमें हजरत यासीर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई, उनको देखा गया तो कहा गया कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के वो कपड़े बदल रहे थे, पीठ एकदम वाइट सी मतलब जो है नजर आ रही थी। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या है जो आपको पीठ पे नजर आ रहा है? उन्होंने कहा कि हाँ ये उस दौर क्या मतलब जो है एक निशान है जो हमें मतलब कहाँ वो अंगारों पे लिटाया जाता था और हमारी चर्बी की बिना पर वो मतलब जो है जो आग थी वो ठंडी हो जाया करती थी। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे। तो सहाबा कराम ने वहां उनको रुकाकर पूछा कि जरा हमें बताइए कि उस वक्त जब आपको आग में लिटाया जाता तो उस वक्त आपकी कैफियत क्या होती थी, क्या आप महसूस करते थे? उस वक्त उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि जब हमें अंगारों पर लिटाया जाता
तिपती रेत पर लिटाया जाता, कहीं हम हिल ना पाए इस वजह से हमारे ऊपर पत्थर मतलब जो है रख दिया जाता। तो इस वक्त में हमारी कैफियत ये थी कि हम जन्नतों की सैर किया करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगा लेते थे और जन्नत को देखते हुए उससे गुफ्तगू करते हुए वहां सैर करते रहते। हमें पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसा गुजर गया और हमारी अपनी चर्बी के नतीजे में आंख ठंडी हो गई और हमें हथौड़ा मारकर मतलब जो है उठाया जाता था, हंटर मारकर, चलो अब वक्त हो गया है, फिर घसीट कर ले जाया जाता। ये है वो कैफियत जो इस आयत के जरिए से मुझे और आपको बताई गई कि ये ईमान की कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन सीधे रास्ते की शक्ल में अता करता है। मुश्किलात खत्म नहीं होंगी, परेशानियां खत्म नहीं होंगी, रुकावटें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हदीस मुबारका के मुताबिक कहा गया कि हमने जन्नत को मुश्किल, कुशाई, परेशानी और तंगदस्तियों से ढांक कर रख दिया है। यही वो मुश्किल घाटी है जिस पर चलने ही के नतीजे में कहीं जाकर हमें इनाम मिलने वाला है, तभी कहीं जाकर आराम मिलने वाला है, तभी कहीं जाकर बेहतरीन मतलब जो है सिला मिलने वाला है। मगर इस रास्ते पर जाने के लिए जो मजबूत मतलब जो है हमारे अंदर ईमान की जरूरत है और जिस मजबूत मतलब जो है लगन की जरूरत है, जो एहसासात मतलब जो है छोटी छोटी चुई मुई चीजों पर जो इंसान मतलब जो है परेशान हो जाता है, चुई मुई हो जाता है और फिर मतलब जो है आहो बका करने लगता है, इसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हिम्मत अता करता है, उन्हें ताकत अता फरमाता है, जबान की ताकत, दिल की ताकत, लगन की ताकत, साबित खदमी की ताकत। जब ये अता हो जाती है तो सहाबा कराम का सारा रवैया मेरे और आपके अंदर पैदा होता है। तभी कहे जाकर आसमान से सदा आती है कि इनके लिए जन्नत वाजिब कर दी गई और इन्हें जन्नत में दाखिल कर दो। यही लोग तो हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करता है। कभी मैंने और आपने गौर किया? सोचिए और गौर फिक्र कीजिए, अपनी जिंदगियों का जायजा लीजिए। इस 24/7 आवर्स में मतलब जो है अपनी जिंदगियों का जायजा लें, मेरी और आपकी जिंदगी का हाल क्या है। वही सोना, वही खाना, वही पकाना, वही मतलब जो है मामूलाते जिंदगी पर बड़बड़ाना और मतलब जो है ज्यादा टाइम हो गया तो व्हाट्सएप पे वक्त मतलब जो है गुजारी, यहाँ का माल वहां डाल दिया, वहां का माल यहाँ डाल दिया, बात खत्म, रात हो गई, सो गए। क्या इसके नतीजे में जन्नत मतलब जो है मुझे और आपको मिलेगी? जो वक्त मिला है इसको गनीमत जानना जरूरी है या नहीं है, सोचिए और गौर फिक्र कीजिए और अपने नाम अमाल का मुहासिबा कीजिए। तभी कहीं जाकर कामयाबी मेरे और आपके कदम चूमेगी, तभी कहीं जाकर मुझे और आपको पछतावा से हमकनार ना होना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर मुझे और आपको हसरतें मुयस्सर नहीं आएंगी, तभी कहीं जाकर मैं और आप मतलब जो है वहां जाकर फिर दोबारा वापस आने की मतलब जो है चाह नहीं करेंगे और ना ही मतलब जो है वहां बैठकर अपने औलादों को और अपने मतलब जो है रिश्तेदारों को पुकार पुकार कर नहीं मतलब जो है बुलाएंगे कि ऐ लोगों थोड़ा सा हमें तो कुछ भेज दो, हमारे लिए दुआएं ही कर लो। उस वक्त हम पुकारेंगे नहीं, बल्कि अपने बलबोते पर हम वहां पे खड़े रहेंगे और हमें मतलब सदा आएगी इरजी इला रब्बिक। क्या ऐसा मतलब जो है मुकाम मैं और आप पाना नहीं चाहते? जब चाहते हैं तो इसके लिए तक़व्वुद की जरूरत है, जद्दोजहद की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, सिफात आलिया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है वो सिफात आलिया पैदा करने की जरूरत है। तभी कहीं जाकर ईमान मुकम्मल होगा और तभी कहीं जाकर नेमतें भरी जन्नतें मुझे और आपको मुयस्सर आएंगी। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, पर कहता है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से न खाओ, लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से और अपने आप को कत्ल न करो, यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। अल्लाह ताला सिफात आलिया बयान करता है, कहता है कि लोगों तुम्हारे ऊपर हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी मतलब जो है आयद कर दिया गया है, क्योंकि क़यामत के सिलसिले में कहा गया कि हदीस मुबारक आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मतलब जो है हुकूक में अगर कमी बेशी हो जाए तो नवाफिल के जरिए से उसे पूरा करेगा, अगर और मतलब कमी बेशी आ जाए अल्लाह ताला अपनी रहमत के जरिए से उसे माफ फरमाएगा। मगर जहां मतलब हुकूकुल इबाद की बात आएगी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा जब तक कि वो शख्स जिसका हक मारा गया है वो उस वक्त तक माफ न कर दे, तब तक मतलब जो है वहां पे हमारी माफी तलाफी नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, कहा कि क़यामत का वो मंजर वो ऐसा है जहां माँ अपने बच्चे से और बच्चे अपने माँ से भी मतलब जो है कोई चीजें नहीं छोड़ेंगे, बल्कि छीन कर झपट कर उससे लेने की कोशिश करेंगे, जिसे मुफलिस तरीन इंसान के नाम से वहां पे याद किया गया। नमाज, रोजे, ज़कात, हज और लिए हुए आएगा मगर उसके हाथ में कुछ भी
نہیں ہوگا کیونکہ اتنے قرضدار تھے کہ سب میں تقسیم ہو گیا. پھر مطلب جو ہے ان کی برائیاں اپنے اوپر لاد کر جہنم کا مستحق قرار دیا جائے گا. یہ جنت کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لوگوں مسلمان جہاں ہوئے ہو تو اس مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی کمر مطلب جو ہے ہمیشہ جو ہے باندھنا پڑے گا. اس کے لیے کمر بستہ ہو کر کھڑے ہونا پڑے گا. ٹکو دو کرنا پڑے گا. اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتیں اس قرآن مجید کی جو کسوٹی ہے اس کو تھام کر آگے بڑھنا پڑے گا. اس کے لیے نفس پر قابو پانا شرط اول ہے. اسی کے لیے تو کہا گیا کہ حقوق العباد کے سلسلے میں کہا گیا اس آیت میں سورہ نساء 29 میں کہ تم کسی کا مال مطلب جو ہے چھینو گے نہیں, ناروا طریقے سے کھاؤ گے نہیں, بلکہ اس میں تقسیم حق مطلب جو ہے برابر کرنے کی کوشش کرو گے. اسی کے لیے سے کہا گیا کہ تبھی کہیں جا کر مطلب جو ہے آپسی رضامندی کے ذریعے سے جو احکامات الہی مطلب جو ہے دی گئی ہے کہ لین دین کا معاملہ ہو تو لکھ لیا جائے, ان احکامات کی پابندی کریں گے. اگر یہ ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے, اسی وجہ سے بھائی میں جھگڑا ہے, ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہے, ماں اور بچوں کے درمیان جھگڑا ہے, رشتہ داریوں میں جھگڑا ہے. وہ تمام مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو ہم حقوق العباد کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والے جو گائیڈ لائن فراہم کیے گئے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. اسی کے نتیجے میں اور آپ مطلب جو ہے وہ ناکامی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں اور اسلام مطلب جو ہے مغلوب ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. اس کے غلبے کے لیے مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 135 سے 137 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو ایمان لائے ہو, انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہوں کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے اپنے والدین اور رشتہ داریوں پر ہی کیوں نہ آن پڑی ہو. فریق معاملہ میں خواہ مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو, اور اگر تم نے لگی پہ لپیٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر جو اللہ اور اللہ کے رسول پر نازل کی گئی ہے, اس پر, اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے, جس نے اللہ اور اللہ کے ملائکہ اور ان کے کتابوں اور ان کے رسولوں اور روز آخرت پر سے کفر کیا, پھر ایمان لائے, پھر کفر کیا, پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو راہ راست دکھائے گا. اللہ رب العالمین ان آیتوں کے ذریعے سے آنکھوں کو کھول دیتا ہے اور دل کو منور کرتا ہے اور صحیح راستہ مطلب جو ہے غور و فکر کرنے کے لیے میسر کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ عدل و انصاف بھی ایک حصہ ہے جنت میں جانے کا. انصاف کا معاملہ کہا گیا کہ چاہے تمہارے وہ رشتہ دار ہوں یا عدل کے معاملے میں خود اپنی ذات ہو, وہاں تمہیں کھڑے ہونا پڑے گا. اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے لیے تمہیں مطلب جو ہے سب کچھ مطلب جو ہے برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرنی پڑے گی, تبھی کہیں جا کر جنت النعیم میں داخل ہونا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہے کہ آپ گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے بچے مطلب جو ہے کھیلتے نظر آ رہے ہیں. اس میں دیکھا گیا کہ ان کا اپنا پوتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا کے پاس تربوز ہے اور باقی سب کے ہاتھوں میں کھجور مطلب جو ہے پکڑے ہوئے. آپ پریشان ہو اٹھے, اپنے بیٹے کو بلا بھیجا اور سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ بیٹے, جب کہ سب مطلب جو ہے یکساں ہیں, سب کو یکساں چیز عطا کر دی جاتی ہے, مگر تمہارا بچہ ایک دم الگ نظر آ رہا ہے اور سارے بچے کھجور کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے, کہا کہ ابا جان آپ نے جو کچھ کہا صحیح کہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تربوز بھی مطلب تھا اور کھجور بھی تھا. جن بچوں کو تربوز دیا گیا تو ان کے پاس سے میرا بچہ کھجور دے کر اس تربوز کو لے لیا اور وہ مطلب وہ کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور کہا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہیں کٹھیڑے میں لے آ کر سزا سے ضرور دوچار کرتا. یہ ہے وہ کیفیات عدل کی جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں رونما ہوئی, جو صحابہ کرام مطلب جو ہے اپنی زندگیوں پر تدبر کرتے, غور و فکر کرتے اور اس کے سلسلے میں عدل انصاف کا معاملہ کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ گزرے ہیں, ان کی بیوی محترمہ کو میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا, شیرینی بڑی پسند کیا کرتی تھی. آپ نے اپنے پاس سے مطلب جو ہے جو ان کو تنخواہ ملتی تھی اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچایا
जब वो इस हद तक हुआ तो वहां उन्होंने वो शीरीनी बनाई, यानी फिरनी उन्होंने तैयार कर ली। जब फिरनी तैयार की और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने रखा कि खाइए इसको, तो उस वक्त पूछा गया कि क्या मतलब जो है ये फिरनी मतलब जो है मेरे पास से मेरे पैसों में से इसमें बन रही है, और बाकी ये कई ऐसे घराने हैं जहां पर इसको खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरी तनख्वाह इतनी ज्यादा है कि जिसमें मतलब जो है फिरनी शीरीनी भी बन सकती है। इस वजह से मैं मतलब जो है गुजारिश करता हूं कि ये फिरनी लो, ये शीरीनी लो और उन गुरबा में तकसीम करो जो इसके ज्यादा हकदार है, मैं इसका हकदार नहीं। और मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ। वो गए और लोगों के सामने मतलब जो है बात रखी कि मेरी तनख्वाह में से कटौती की जाए, इसलिए कि उसमें इतनी ज्यादती है कि जिसके जरिए से मैं शीरी नहीं खा सकता। ये है वो तदब्बर करने वाला अंदाज, ये है वो सोचने वाला अंदाज जो इस आयत के जरिए से वाज़ेह तौर पर मेरे और आपके सामने वजाहत की गई कि लोगों की जिंदगियों का यह हाल है कि वो इस सिलसिले में तकोदो करते हुए नजर आते हैं, इंसाफ करते हुए नजर आते हैं, चाहे अपने मतलब जो है नफ्स पे हो या अपने रिश्तेदारों के मद में हो, वो खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। ये कैफियत होना शर्त अव्वल है, वरना हमेशा जो हमारे घरों के झगड़े हैं, जहां मतलब अपनी बेटी के लिए एक स्टैंडर्ड, अपनी बहू के लिए एक स्टैंडर्ड, अपने बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड, अपने घर के मतलब जो है नंदों के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चों का मतलब जो है देखने का अंदाज दूसरा, अपने मतलब लिए एक चीज पसंद करते हैं मगर दूसरों के लिए दूसरी चीज पसंद करते हैं। ये इंसाफ जहां पे नहीं होता वहां के मामलात मतलब जो है मेरी और आपकी जिंदगी के हालात है, मुआशरे के हालात है जहां पर इंसान मतलब का खून सफेद हो गया है, जहां दोस्तियां रिश्तेदारियां मतलब जो है टूटने और दरार पड़ने मतलब जो है लगी है, जहां जिंदगियों का ये हाल है कि सब कुछ सुनते हैं मगर इस पर अमल नहीं करते। कहा गया कि इंसाफ की जद है जो हम मतलब जो है अपने मतलब इस पर नहीं लगाते, तो तभी कहीं जाकर ये मतलब जो है बदउनवानियां मुझे और आपको नजर आती हैं। इस आयत में ये भी मतलब जो है सिफत हमारे सामने रखी गई। कहा गया कि ख्वाहिश नफ्स के एतबार से इन्हें मतलब जो है वाज़ेह तौर पे कहा गया कि किताब अल्लाह पर ईमान लाने वाले लोग हैं, इताअत करने वाले लोग हैं अल्लाह के अहकाम पर, अल्लाह के रसूल के अहकाम पर, उसके बताई हुई किताब के अहकाम पर, उसके फरिश्तों के अहकाम पर और तकदीर के अहकामात पर अमल करने वाले लोग हैं। तभी कहीं जाकर ईमान कामिल होता है और तभी कहीं जाकर ईमान मतलब जो है उसकी अफजाइश आसान से आसान होती भी चली जाती है। कुरान मजीद सूरह मोमिनून आयत नंबर 1 से 11 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद तफसीलात बताते हुए कहता है कि ये ईमान की कैफियत तुम्हारे अंदर पैदा होना शर्त अव्वल है, तभी कहीं जाकर जन्नतुन नईम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यकीनन फलाह पाई ईमान लाने वालों ने जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीक़े पर आमिल होते हैं, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों और इनके औरतों के जो इनके मिल के यमीन में हों, इनसे महफूज न रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं और अपनी अमानतों और अपने अहद व पैमान का पास रखते हैं और अपनी नमाजों की मुहाफिजत करते हैं। यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला वजाहत करता है कि लोगों, ईमान की कैफियत यह है जो आसान नहीं है। ईमान की कैफियत यह है कि नमाजों में खुशू पैदा करना शर्त अव्वल है। कहा गया कि फराइज तो हैं जिसकी अदायगी तुम करते हो, मगर इस फराइज की अदायगी में खुशू व खुजू होना, इसकी मुहाफिजत करना शर्त अव्वल है। इसमें लगन पैदा करने की जरूरत है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो कि खुदा तुम्हें देख रहा है, नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम उस खुदा को देख रहे हो। ये कैफियत उसकी पैदा होती है। तो सहाबा कराम की जिंदगियों का यह हाल था कि वो जंग में जाते जहां उनके पैर, उनके हाथ, उनके मतलब मुख्तलिफ आज़ा पर जख्म आलूद हो जाते, उन्हें मतलब जो है सर्जरी की जरूरत होती थी। उस वक्त एनेस्थेसिया का मतलब जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि वहां पर मतलब जो है लोग जो काम किया करते थे सहाबा कराम, वो कहते थे कि हम नमाज की हालत में हो तो उस वक्त हमारी सर्जरी कर लिया कीजिए। नमाज की कैफियत होती, नमाज में पढ़ते होते उस वक्त उनके पैर काट दिए जाते, हाथ काट दिया जाता, उनके मुख्तलिफ सर्जरी की जाती, उन्हें पता ही नहीं चलता। पूछा जाता, नमाज से जब सलाम फेर लेते, फिर कहते कि क्या काम मुकम्मल हो गया। एक ऐसी कैफियत थी, बताइए। ये वो खुशू है जो इंसानों की जिंदगियों में पैदा हो जाता है तो उन्हें अतराफ की जिंदगी का कुछ हाल हासिल नहीं होता, उन्हें कुछ पता नहीं चलता, वो लो लगा लेते हैं। जहां लो लग जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तसव्वुर कीजिए, जहां उसके वो हाथ, उसके पैर, उसकी जबान, उसका दिल मतलब जो है बनेगा नहीं तो क्या हो जाएगा।
جب چار الفاظ کوئی ایک دوسرے کے لیے محبت کے لیے بول جائے تو میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہم اس کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کی غلطیوں کو بھی درگزر کر دیتے ہیں، اس کی خامیوں سے بھی درگزر کر لیتے ہیں، اور اس پر مطلب جو ہے وارے نعرے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اللہ رب العالمین کی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ تو وہ اتنی محبت کرتا ہے، تو کیا مطلب جو ہے جب انسان کا اتنا لو لگ جائے تو کیا مطلب جو ہے وہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا؟ کیا میرے اور آپ کے مسائل کو حل نہیں کرے گا؟ کیا میری اور آپ کی رہنمائی عطا نہیں کرے گا؟ کیا مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یوں ہی بھٹکنے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اس کی محبت کے نتیجے میں میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان کی کیفیت کو بڑھا نہیں دے گا؟ سوچیے اور غور و فکر کیجیے اور اپنا احتساب کیجیے، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے سوچنے کی کیفیت ضرور پیدا کیجیے، کیونکہ یہ عقل سوچنے کے لیے دی گئی ہے، یہ عقل غور و فکر کے لیے دی گئی ہے۔ صرف مطلب جو ہے اسے دماغ میں رکھ کر بیکار کی باتیں، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں کو کیا بولوں اور فلاں کو کیا کروں، یہ کیفیت سوچنے کے لیے نہیں بلکہ اقامت دین کے کام کے لیے مجھے اور آپ کو عقل دی گئی ہے، اس کا استعمال کیجیے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے 11 پڑھی گئی اس میں دوسری صفت اس میں بتائی گئی کہ وہ زکوٰۃ کے عامل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف مد کے حساب سے دینے کی نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ جنگ کے میدان میں زخمی ہو کر گرے ہوئے ہیں، پیاس سے کی شدت سے مطلب جو ہے آپ کو گلے مطلب خشک ہو رہے ہیں، اور پانی لے کر مطلب جو ہے جب صحابیات ان کے سامنے جاتی ہیں تو بازو سے آواز آتی ہے کہ اتش اتش، دوسرا اس طرح بلبلا رہا ہے۔ آپ کی زندگیوں کا یہ حال تھا کہ وہ پکار ہو کے کہتے ہیں کہ اس کو پہلے پلاؤ اس لیے کہ وہ زیادہ مستحق ہے۔ صحابیات دوڑی ہوئی 1 2 3 4 5 تک مطلب جو ہے اسی کیفیت کے ساتھ گزرتی، مگر واپس مطلب پلٹ آتی تو سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر سب نے ایک دوسرے پر ترجیح دی اور سب کو مطلب جو ہے قربان کر دیا۔ یہ ہے وہ کیفیت جس میں کہا گیا کہ وہ زکوٰۃ پر عامل ہوتے ہیں، یعنی دینے پر تیار رہتے ہیں، اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ تیسرا کہا گیا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے غض بصر کا، کہتا ہے کہ آنکھوں کو مطلب جو ہے بچائے رکھو، نظروں کو بچائے رکھو، چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو۔ سورہ نور میں بڑی تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آیا۔ یہ شرمگاہوں کی حفاظت صرف مطلب جو ہے جسمانی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کانوں کے اعتبار سے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھیں دیکھتی ہیں زنا کرتی ہیں، کان سنتے ہیں زنا کرتے ہیں، زبان بولتی ہے زنا کرتی ہے، پھر ایک بڑے مطلب جو ہے اس کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، پھر وہ زنا کر گزرتے ہیں۔ یہ کیفیت کیا میری اور آپ کی ایسی ہے یا نہیں؟ غور و فکر کیجیے۔ جو ڈبہ مطلب جو ہے جسے اسمارٹ فون کا نام دیا گیا میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس میں میری اور آپ کی نظریں کہاں گزرتی ہیں؟ سطر کا حصہ کہا گیا کہ خواتین کا سطر صرف ایک چہرہ، اتنے ہاتھ اور اتنے مطلب جو ہے پنجے مطلب جو ہے ہمارے باہر ہے، باقی کا سب حصہ مطلب جو ہے سطر ہے۔ کیا ہمارے ویڈیوز جو ہم شیئر کرتے ہیں اس میں یہ سطر مطلب جو ہے ملحوظ رکھا جاتا ہے؟ کیا ہم مطلب جو ہے لوگوں کو اس میں شیئرنگ کر کے کیا اپنے نامہ اعمال میں مطلب جو ہے گناہ کا اضافہ کرتے ہیں؟ کیا مطلب جو ہے ایسی چیزیں جو یوٹیوب کے ذریعے سے کہیں فلم کی شکل میں، کہیں ڈراموں کی شکل میں، کہیں مختلف مطلب جو ہے چیزوں کی شکل میں جہاں مطلب جو ہے چیزیں دکھائی جاتی ہیں، برے مطلب جو ہے بے حیائی والی چیزیں دیکھ کر اسے مطلب جو ہے سٹیٹس پہ ڈال کر اسے مطلب جو ہے اشتہار کر کے کیا اپنے نامہ اعمال میں بوجھے مطلب جو ہے گناہ مطلب جو ہے وارد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ اللہ رب العالمین صفات عالیہ بیان کر رہا ہے، ایمان کی کیفیت کہا گیا کہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس میں کہا گیا دوسری صفت اس میں بتائی گئی، کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا لحاظ کرتے ہیں۔ وعدے کے سلسلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون اپنے بچے کو آواز دے رہی ہے کہ بچے آؤ میں تمہیں کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، پوچھا کہ بہن کہ کیا مطلب جو ہے تم پکار رہی ہو تو کیا کھجور تمہارے پاس ہے جو تم اسے دو گی؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میرے پاس ایک کھجور ہے، میں اسے دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو ایسا بلاتی اور تم ان کو نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں مطلب جو ہے وہ جھوٹ لکھا جاتا، وعدہ خلاف پہ لکھا جاتا، جس کی پکڑ تمہیں ہونی ہے۔ یہ چھوٹی سی مطلب جو ہے شک ہے جو بتائے گی۔
اس کے علاوہ مطلب جو ہے زندگی کے اندر جو وعدے کیے جاتے ہیں، کسی کے پاس ملنا، دینا، لینا، معاملہ کرنا، تجارت کرنا، مختلف مطلب جو ہے عہد و پیمان ہے جو زندگی کے ساتھ آیا ہوتے ہیں، ان عہد و پیمان کا کیا میں اور آپ لحاظ رکھتے ہیں؟ کیا اس معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں؟ کیا اس معاملے میں مطلب جو ہے میں اور آپ مطلب جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو جائے تو کیا مطلب میری اور آپ کی پکڑ ہوگی؟ اگر پکڑ ہوگی تو پھر مطلب جو ہے وہ حال کیسا ہوگا؟ کیا جنت النعیم کا راستہ میرا اور آپ کے لیے کھل جائے گا؟ کیا امید کی جا سکتی ہے؟ غور و فکر راستے میرے اور آپ کے سامنے ہیں، سوچیے اور غور و فکر کیجیے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ میراث ہے جو انسانوں کو عطا کی جاتی ہے، تو پھر کہیں جا کر انہیں راستے ہموار ہوتے ہیں اور انہیں راستے میسر آتے ہیں۔ محترم و معزز سامعین کرام، یہ ہے وہ کیفیت جو ان آیات کے ذریعے سے قرآن مجید میں بکھری ہوئی مختلف مدوں کے ذریعے سے مین پوائنٹ ہمارے سامنے لائے گئے، جو آپ کے سامنے آیتوں کے ذریعے سے میں نے پیش کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت سورہ فرقان آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں، جو نیک عمل کریں، ان کے لیے نعمتیں بھری جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صفات والوں کے سلسلے میں کہتا ہے جو ان صفات سے آراستہ ہیں، ان کے مطابق زندگیوں کو آراستہ کرتے ہیں اور ترتیب دیتے ہیں اور مرتب کرتے ہیں، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا ایک پختہ وعدہ ہے، وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہ اللہ جس کا وکیل بن جائے تو اس کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جس کا حامی و ناصر ہو جائے کسی اس کی مطلب جو ہے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں جو ان راستوں پر، جو ان احکامات پر، جو ان بتائے ہوئے صفات کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے، تو یقین جانو کہ میں تمہیں ایسی جنتیں دوں گا جس میں ذرہ برابر مطلب جو ہے پریشانیاں نہیں ہوں گی، ایسی جنتیں دوں گا جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ایسی جنتیں دوں گا جس میں پربہار مطلب مناظر ہے، ایسی جنتیں دوں گا جس میں انعامات ہی انعامات رکھے گئے ہیں، ایسی جنتیں دوں گا جو کسی نے اب تک نہیں دیکھا، ایسی بیش بہا جنت تمہارے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جنت میرا اور آپ کا حق ہے، مجھے اور آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا حق شرط اولین ہے، اس کو لینا مجھے اور آپ پر فرض بنتا ہے، تو کیوں نہ مطلب جو ہے اس کے لیے تقدو کرے، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے مطلب جو ہے جانے کے لیے دوڑ لگائے اور مسابقت کرتے ہوئے اسے اول نمبر پر لینے کی کوشش کرے، تبھی کہیں جا کر ہم کامیابی کے دہانے پر پہنچ سکتے ہیں۔ بے وقوف ہے وہ، بے وقوف ہے وہ، بے وقوف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ جنتیں جو میرے اور آپ کے ہاتھوں سے پھسلی جا رہی ہیں، اس کی ایک ہی ایک وجہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم مطلب جو ہے دوسروں کے دل رکھنے کے لیے، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے، دوسروں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے جو زندگی کے ہر کام کی شروعات میں انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہوتا ہے۔ میں برقع پہنوں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں فلاں مطلب جو ہے احکام پر عائد کروں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں شادی ایسی کروں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں معاملات ایسی کروں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ مطلب جو ہے کیا کہیں گے؟ لوگ اس دنیا میں اس وقت تک ساتھ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی موت ہوتی ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک، ایک ہے اس کی اولاد اور اس کے مطلب جو ہے عزیز و اقارب، نمبر دوسرا ہے اس کا مال، نمبر تیسرا ہے اس کی نامہ اعمال۔ اولاد اور رشتہ دار اسے مدفون کر کے واپس مطلب جو ہے پلٹ آتے ہیں، اس کا مال وہاں تک جاتا ہے، واپس وارثین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے اس کا نامہ اعمال جو اس نے خود کیا ہے، اس کے ساتھ مدفون کر دیا جاتا ہے، اور وہی اس کے حصے کے مطابق اس کا گواہ بنے گا، اور اسی کے مطابق اسے جنت اور جہنم اسے میسر آئے گی۔ کیا میرا اور آپ کا نامہ اعمال اتنا مضبوط ہے کہ میں اور آپ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں؟ اتنے لاپرواہ اور اتنے مطلب جو ہے غفلت زدہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ میں نے اور آپ نے اپنا توشہ بہترین بنا لیا ہے، جبکہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا یہ حال تھا کہ وہ پریشان ہو اٹھتے، آخری وقت تک مطلب جو ہے پریشانی کا یہ عالم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہے کہ اپنے مطلب بستر پہ مطلب جو ہے موجود ہے، اور مطلب جو ہے آپ پر مطلب جو ہے نزع کی کیفیت مطلب جو ہے ختم ہونے والے ہیں، ایسی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ آپ جب ہوشیار ہوئے، وہاں پر ایک شخص آیا، وہاں ان سے ملاقات کی، آپ جانے لگا تو ان کو مطلب جو ہے نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا یہ کیفیت میری اور آپ کی ہے؟ امر بالمعروف کا حکم دینا،
نہیں انل منکر سے روکنا اور اس کے لیے تقویٰ کرنا اور اس اقامت کے لیے مطلب جو ہے اپنے معاملات کی درستگی کرنا. کہ میرا اور آپ کا یہ معاملہ ہے. صحابہ کرام اور وقت کے رسول کا یہ معاملہ تھا کہ لوگوں کو پوچھا کرتے تھے کہ کیا مطلب جو ہے میں نے بلا کا مکاس تم پر وہ چیزیں عیاں کر دی, بتا دی, بتاؤ کیا تم گواہی دو گے, کیا تم گواہی دو گے. پریشان ہوا کرتے تھے. کیا میں اور آپ اس کرونا وائرس سے تو بہت پریشان ہیں, مگر کورونا وائرس کی وجہ سے اپنی اموات کے سلسلے میں کیا غور و فکر میری اور آپ کی جاری ہے؟ کیا اس کے نتیجے میں اس ایک سال میں جو کورونا وائرس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے, کیا میرے اور آپ کے ایمان کو بھی ہلایا اس نے؟ کیا اس کے اندر کوئی نرما ہٹائی؟ کیا اس کے اندر غور و فکر آئی؟ کیا اس کے اندر مطلب جو ہے کوئی کمی بیشی ہوئی تھی تو اس میں اضافہ کیا گیا؟ سوچیے اور غور و فکر کیجیے. یہ آیات, یہ احادیث, یہ نصیحتیں, یہ الفاظ مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اٹھو 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 اٹھو, غور و فکر کرو. یہی تمہاری منزل ہے, اس کو پاؤ. تمہارے لیے جنت سامنے کھڑی ہوئی, تمہارے لیے باہیں پھیلائے ہوئے کھڑی ہوئی ہے. اس میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صفات عالیہ ہونا شرط اول ہے. تبھی کہے جا کر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جس میں تم ہمیشہ رہو گے وہاں سے تمہیں کوئی نکال نہیں پائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت بتائے گی کہ وہ حکیم بھی ہے اور زبردست بھی ہے. زبردست اتنا کہ اگر وہ کہہ دے کن اور ہو جاتا ہے فیکون. یہی تو مطلب حال ہے جو ہم نے مطلب اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اللہ کی ذات اتنی بڑی مطلب مضبوط ہے, زبردست ہے کہ پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے. کون سی طاقت ہے جو سپر پاور مطلب جو ہے کہلا رہی ہے, چاہے وہ امریکہ کی کیفیت ہو, چاہے وہ اسرائیل کی کیفیت ہو, چاہے مطلب جو ہے خود ہماری مودی جی کی کیفیت ہو. بتائیے کہ کیا اس کورونا وائرس نے مطلب جو ہے سب کو ہلا کر نہیں رکھ دیا؟ وہ زبردست ہستی ہے. اگر کسی کو مطلب جو ہے تہ وہ بالا کر کے رکھ دینا چاہے تو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے. صرف ایک مطلب جو ہے اس کی صدا کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں حکیم بھی ہوں. حکمت کہتے ہیں کب کون سی بات کب کہیں, کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے. یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اس مصداق میں اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً حکمتانہ انداز کے ساتھ اپنی بات کو مطلب جو ہے واضح کرتا ہے. اس حکمت کو نرمی نہ سمجھیں, اس حکمت کو اپنی لاپرواہی اور بے فکری کا مطلب جو ہے مرکز نہ بنائیں, بلکہ اس کے ذریعے سے اس زبردست طاقت کا خوف پیدا کریں اور اس کے لیے سر بسجود ہو جائیں اور اپنے اندر نامہ اعمال پیدا کریں. یقین جانیے کہ جنت میری اور آپ کی ہوگی. دعائیں کرتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے, عزم کرتے رہیے اور پھر اس جنت کو پانے کی کوشش کریے. ورنہ اتنا سب سننے کے باوجود اگر الٹا گھڑے کی مانند ہو جائیں کہ سب کچھ سنا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ رام سیتا کو کون لگتا تھا. اس مصداق میں سب کچھ سننے کے باوجود بھی جنت النعیم کی کہ اگر تقدر نہ ہوئی تو پھر یہ سننا یہ وقت کا ضیاع ہوگا, یہ بولنا میرا اور آپ کا ضائع ہو جائے گا اور جنت میرے اور آپ کے ہاتھوں سے پھسل جائے گی. خدا را خدا را خدا را آپ سے اپنے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ بڑھ کر جنت النعیم حاصل کرنے کا وقت ہے. سیل لگی ہوئی ہے, آگے بڑھیے, اپنی اصلاح کیجیے اور جنت النعیم کے پانی کی تقویٰ کیجیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے, غور و فکر کرنے, سوچنے اور اپنے اندر صفات عالیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.